دعائیں تو شادی سے پہلے کرتے ہیں، اللہ میری نسل شروع ہوگی اللہ کسی نیک ماں سے، اللہ جو اولاد دے نیک اور صالح اولاد۔ سلف صالحین پلاتی باوضو ہو کر ذکر الہی کرتی، قرآن پڑھتی، دعائیں کرتی، کیا کہتی؟ اللہم اجعلہ قائدا للامت الاسلامیہ، اے اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا، اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو دین کا بہترین گہری سمجھ رکھنے والا بنا، اللہم اجعلہ قارئا، اس کو قرآن کا قاری بنا۔ آج دودھ اس لیے مائیں پلاتی ہیں جان چھوڑے یہ سو جائے میں کو اپنے کام کا، تو پھر اولادیں بھی ایسا دودھ پی کے سوئی رہتی۔ والدین دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، امت کا سرمایہ بنا۔ آج زیادہ سے زیادہ دعا ہوتی ہے یا اللہ چاند جیسا بچہ دینا، تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے دن کو غائب ہوتا ہے، یہ اولادیں رات جاگتی رہتی ہیں دن کو۔ دعا کیجیے۔ سیدنا عمر کے پاس بھی آیا ایک آنے والا کہ میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، بلاؤ اس۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے باپ نے میرے 3 حق ادا نہیں کی، میرا حق تھا کہ میری ماں نیک ہوتی، یہ اچھی عورت سے نکاح کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ رقص کرنے والی سے نکاح کیا، میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، میرا نام اس نے جعل رکھا ہے۔ جعل اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو نجاست اور غلاظت میں پلتا ہے۔ میرا حق یہ تھا مجھے قرآن پڑھاتا، مجھے دین کی سمجھ آتی، اس سے پوچھو آج تک مجھے اس نے قرآن پڑھا۔ اور آج یہی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بیٹے بھی مدہوش، والدین اس سے زیادہ نشے میں دھت، ان کو نظر آنا چاہیے کہ مال کہاں سے ملے گا، وہ وہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ان کے سامنے شریعت کے معیار کی کوئی بھی ویٹیج نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ تو کہتے نظر آتے ہیں لوگ بس جی شادی کرنے لگے ہیں، ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کرنا وہ نماز پڑھنے لگے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بندہ تہجد گزار ملا ہے دعا کریں اللہ مال دے دے، وہ دعا قبول یہی ہو؟ معیار ہے ہر شخص کی اپنی نسل کو آباد کرنے کا، کون ہے اگلے 100 سال 200 سال کی نسل کے لیے صراط مستقیم کا جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، اور کون ہے جو وقتی چیزوں کو دیکھتے اپنی اولاد کو۔ جمعے کی فضیلت اتنی ہی انسان اگر سمجھ لے جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیح مسلم کی 865 نمبر روایت ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگ جمعہ چھوڑنے کے جرم کو چھوڑ دیں، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وگرنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر ان کی زندگی غافلوں کی زندگی ہو جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ترک 3 جمع متہاونا، جو شخص 3 جمعے سستی کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبی، اللہ تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فضیلت کے متعلق فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دی اور فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا کے اندر تو یہودیوں اور عیسائیوں کے بعد آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ المقضی لہم قبل الخلائق، پوری کائنات سے پہلے اگر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی کو اس بات کی نوید سنائی جائے گی کہ تم جنت میں جاؤ، تو وہ امت محمد ہوگی۔ صحیح مسلم کی 856 نمبر روایت اور صحیح بخاری کی 876 نمبر روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے یہودی تھے، عیسائی تھے، لیکن وہ گمراہ ہو گئے
جمعے کے متعلق فکان لليهود يوم السبت یہودی ہفتے کے دن کو مقدس سمجھتے وكان للنصارى يوم الأحد اور عیسائی اتوار کے دن کو مقدس سمجھتے فجاء اللہ بنا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا فہدانا اللہ لیوم الجمعہ اللہ نے ہمیں جمعے کی نعمت سے نوازا فجعل الجمعہ والسبت والاحد تو اللہ نے ترتیب ہی بنوا دی جمعہ پھر اس کے بعد ہفتہ اور اتوار وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسی طرح قیامت کے دن وہ ہمارے پیچھے ہی ہوں گے نحن الآخرون من اہل الدنیا والأولون يوم القيامة ہم آئے تو ان کے بعد ہیں لیکن قیامت کو سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جمعے کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے اس سے مبارک دن سال کا کوئی دن نہیں سوائے رمضان کے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے اور لفظ وہاں کیا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ جمعے کا دن ایسا مبارک دن ہے سال میں جب بھی سورج نکلتا ہے سب سے زیادہ خیر والا دن جمعے کا دن ہے اس کی وجہ فیہ خلق آدم اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وفیہ ادخل الجنہ اور جمعے کے دن ہی اللہ رب العزت نے آدم کو جنت میں داخل فرمایا وفیہ اخرج منہا اور جمعے کے دن ہی جنت سے زمین پر اتارے گئے نکالے گئے ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعہ اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی سنن ابی داود کے الفاظ یہ ہیں وفیہ اہبط آدم علیہ السلام کو زمین پر بھی اللہ نے اتارا تو جمعے کے دن وفیہ تیب علیہ اور جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا وفیہ مات اور جمعے کے دن ہی اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام فوت ہوئے وفیہ تقوم الساعہ اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور ساتھ یہ فرمایا وفیہ ساعۃ لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجته الا اعطاه اس دن ایک ایسی مبارک گھڑی ہے اس مبارک گھڑی میں جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1084 نمبر کہ دنوں میں سرتاج دن سید دن جمعے کا دن ہے ان یوم الجمعہ سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ جمعے کا دن تمام دنوں کا سید ہے سرتاج ہے اور وہ اللہ کے ہاں بڑی ہی عظمت والا دن ہے وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ بلکہ فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن فیہ 5 خصال اس میں 5 ایسی خصلتیں ہیں خلق اللہ فیہ آدم اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا وَأُهْبِطَ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ اور اسی دن اللہ نے زمین کی طرف آدم کو اتارا وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَم اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کی روح قبض کی وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا چوتھی خصلت جمعے کے دن کی یہ ہے کہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی انسان اللہ سے طلب کرے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةِ اور 5ویں خصلت اسی دن قیامت قائم ہوگی مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا رِيَاحٌ وَلَا جِبَالٌ وَلَا بَحْرٌ إِلَّا وَهُنَّ يَشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فرشتے آسمان اور زمین ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ اس دن قیامت قائم ہوگی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو دنوں کا سرتاج کہا وہاں یہ لفظ بھی صحابہ کرام کو بیان کیے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ افضل ترین دن ہے۔ بقیہ چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي، جمعے کے دن تم کثرت سے درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا سلام مجھے پہنچایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر دیا کہ ہم اگر درود پڑھیں گے تو آپ کے پاس کیسے پہنچے گا؟ تو جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان پہنچائے یا کھائے، تو تمہیں ثواب اور اجر سے نوازا جائے گا۔ اور یہ روایت سنن ابی داود کی 1047 نمبر اور سنن النسائی کی 1373 نمبر اور سنن ابن ماجہ کی 1082 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن تھا تو جبریل امین تشریف فرما ہوئے، اور جبریل امین نے اپنی ہتھیلی پہ ایک سفید شیشے کی طرح ایک چیز مجھے دکھائی، فی وسطها كالنکتة السوداء، جس کے درمیان ایک کالا نشان تھا۔ فقال ما هذه یا جبریل، میں نے سوال کیا جبریل یہ کیا؟ قال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا، یہ تیرے رب کی طرف سے تحفہ ہے، جمعے کا دن ہے اور آپ کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے، وَلِقَوْمِكَ مِن بَعْدِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی عید ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ روایت طبرانی کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب والترہیب میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کے زبان اقدس سے یہ الفاظ بھی نکلے ان ھذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لسوقا یأتونها کل جمعہ، جمعے کا مبارک دن اللہ جنت میں بھی رکھے، جنت میں ایک بازار ہوگا یأتونها کل جمعہ، صحیح مسلم کی 2833 نمبر روایت ہے کہ جنت میں بھی ایک بازار ہوگا جس میں جنتی جمعے کے دن آئیں گے، کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور اگر اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ جمعہ بازار جنتیوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگوائیں گے۔ فتحب ريح الشمال، شمال کی طرف سے ہوا آئے گی، فتحسو فی وجوہہم وثیابہم، جو جنتیوں کے لباس اور ان کے چہروں پہ پڑے گی، فیزدادون حسنا وجمالا، تو اللہ کی طرف سے اس گرد پڑنے سے جو گرد نہیں ہوگی، اس مٹی کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہوگا۔ فیرجعون الی اہلہم، جب وہ گھروں کو واپس پلٹ کے آئیں گے، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، تو گھروں والے بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہوں گے۔ فیقول لهم اہلوہم، تو وہ کہیں گے گھروں والے واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم تم تو ہمارے بعد اور زیادہ حسن میں ہو گئے ہو۔ فیقولون، تو وہ جواب دیں گے وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، اللہ کی قسم ہم تو ہوئے آپ بھی اللہ کی رحمت سے حسن و جمال میں اور زیادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فضیلتوں کے ساتھ ہمیں دو حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، دوسرا حکم اس میں ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جو بھی دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے جب دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی؟ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 935 نمبر اور صحیح مسلم کی 852 نمبر روایت ہے، ان فی الجمعۃ لساعۃ، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، لا یوافقها عبد مسلم قائم یصلی،
جو بھی شخص اس گھڑی کو پا لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کا بندہ مومن سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے وہی ساعۃ خفیفہ، کہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ علماء نے اس وقت کے متعلق دو روایتوں سے استدلال لیا ہے۔ پہلی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے ہی ما بین ان یجلس الامام الى ان تقضى الصلاة، خطیب جو خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے اور جب تک نماز نہیں ہو جاتی، گویا کہ خطبے کا وقت اور نماز کے ختم ہونے تک یہ ایک ایسی مبارک گھڑی ہے جس گھڑی میں جو بھی انسان مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ صحیح مسلم کی 853 نمبر روایت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جمعے کی دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، ان 12 گھڑیوں میں ایک ایسی ساعہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان اس میں دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو تم عصر کے بعد اس کو آخری گھڑی میں تلاش کیا کرو۔ یہ روایت سنن النسائی کی 1387 نمبر روایت ہے۔ علماء محدثین نے ان دونوں احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں انسان دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اپنے گھر کا دروازہ بند کر۔ پاک و ہند میں جب قرآن و سنت کی ترویج ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس وقت تو پاکستان مستقل الگ ایک وطن نہیں بنا تھا، تو وہاں لوگ جو حدیث پڑھانے والے ایسے تھے جو اس بات کا اہتمام کرتے ہوئے عصر کے بعد کسی کو ملنا پسند نہ کرتے، کہتے یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے درود کا، یہ وقت ہے اللہ سے اپنے مطالبات قبول کروانے کا۔ وہ بیٹھ کے دعا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا اور صحابہ کرام کو سمجھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ روایتیں ہیں، روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد یہ ہو ایمانا واحتسابا، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض کیا ہے، واحتسابا، اور اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات کا اضافہ میں کیے دیتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں آ گیا ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جس کے اجر کی لیمیٹیشنز شریعت نے بیان نہیں کی۔ ان میں سب سے پہلا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ میں ہی قیامت کو دوں گا۔ دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ کتنا دیں گے ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ وہ کتنا دیں گے؟ اللہ اپنی عظمتوں اور شانوں کے مطابق دیں گے۔
مثال سے ایک بات سمجھاؤں گا، اور مثال اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو. لیکن انسان قریب الفہم جو ہے ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ جو میری سمجھ میں آئے. حاتم طائی کے پاس ایک شخص کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی. کہا آپ نے 10 بوریاں اٹھوا دی ہیں، مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا. کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دیا. اگر میرا رب اپنی عظمت اور شانوں کے مطابق انعام دے گا تو وہ کتنا ہوگا. تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص معاف کرتا ہے اور اصلاح کا کام کرتا ہے اس کا اجر بھی ان لمیٹڈ ہے. اور تیسرا پہلو جس کا پیمانہ بیان نہیں کیا گیا وہ کیا ہے؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون. اے میرے محبوب، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں، ساری دنیا کہے تو پریشانی کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. انک لعلی خلق عظیم، آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں. درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ. تو روزہ معاف کرنا، اصلاح کرنا اور لوگوں کے تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا میزان و مقیاس دنیا میں بیان نہیں ہوا. اس کا اجر اللہ ہی دیں گے. کتنا دیں گے؟ جو اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے. تو رمضان میں سب سے پہلا کام روزہ رکھنا اور پھر قیام کرنا. دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف صالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے. وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور یہ دوسرا کام ہے کثرۃ تلاوت القرآن. یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع الاتباع، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے. اور کیا کہتے؟ وقالوا نحفظ صوبنا ولا نغتاب احدا، اس طرح ہی ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور غیبتوں سے بچ سکتے ہیں. تو دوسرا کام جس سے ہم رمضان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے، ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. كان الزهري اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام. جب رمضان کا مہینہ ہوتا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام زہری کہا کرتے بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے تھا. امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا؟ كان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. رمضان المبارک شروع ہوتا، حدیث بند کر دیتے، کہتے یہ مہینہ شہر القرآن ہے. لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ اہل علم تھے وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئیے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ وہ عمل ہے جو رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، كان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پہ لگاتے. یہی وجہ ہے كان الاسود يقرأ القرآن في كل ليلتين من رمضان. اسود ہر 2 راتوں میں ایک قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے 7 روایتوں کو اگر جمع کیا جائے تو صحابی نے جب آ کے سوال کیا اللہ کے رسول میں قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا اقرأہ فی 40 دن میں. یہ پہلی رہنمائی ہے. عام دنوں میں 40 دن میں ایک مسلمان کو قرآن ختم کرنا چاہیے. فرمایا میرے پاس اور طاقت ہے،
فرمایا اقرأہ فی 30، چلو 1 مہینے میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، قال اقرأہ فی 25، 25 دنوں میں۔ پھر آئے، کہا میرے پاس اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 20 دن میں ختم کر لو۔ کہا میری تو اور طاقت ہے، فرمایا اقرأہ فی 15، آپ 15 دن میں ختم کر لو۔ چھٹی مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا اقرأہ فی 20، 10 دن میں ختم کر لو۔ 7ویں مرتبہ پھر پوچھا، اللہ نے اور طاقت دی ہے، فرمایا اقرأہ فی 70، آپ 7 دنوں میں ختم کرو۔ پھر سوال کیا، اللہ نے طاقت دی ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا اقرأہ فی 30، 3 دن میں پڑھ لو۔ اور ساتھ ایک بات کا اضافہ کر دیا، جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے لا یفقہ، وہ سمجھتا نہیں ہے، پڑھ تو لیتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ سلف صالحین 3 دن سے کم میں بھی ختم کرتے تھے۔ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ سمجھتے تھے اور ختم کر لیتے۔ امام بخاری کو دیکھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ ایک رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے۔ دور نہ جائیے، یہ بہت بڑے لوگوں کی میں نے بات کر دی۔ پاکستان کی سرزمین پہ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ جانتے ہوں گے کہ ارض پاکستان میں ایسا بہادر خطیب کوئی نہیں پیدا ہوا جس کو علامہ احسان الہی ظہیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ ان کے سسر ہے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی، وہ ڈرتے اخبار نہیں پڑھتے تھے، ان کو اخبار بھی یاد ہو جاتی تھی۔ اتنا حافظہ عرض پاکستان میں آج تک کسی نے نہیں سنا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ مدینہ یونیورسٹی میں گئے علم سیکھنے کے لیے تو وہاں پڑھانے لگ گئے، اور مسجد نبوی میں وہ لیکچر ڈلیور کیا کرتے تھے۔ عرب بھی حیران تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی تھے کہ جب بیمار ہو گئے تو تب ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھا کریں۔ تو ساتھی جو اس وقت زندہ ہیں گجرانوالہ میں، وہ بتا رہے تھے اس دن، پروفیسر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کہ میں نے کہا کہ آپ چلو ڈاکٹرز کی بات مان لیں۔ کہتے ہیں ڈاکٹرز کو کیا پتا ہے، میری کو منزل ہے، میں گنتی کے 10 پارے تو پڑھ سکتا ہوں بیماری کی وجہ سے، اور تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی ایک دن میں 10 پارے بیماری کی حالت میں ان کی منزل تھی، اور آرام سے وہ قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور دور کی بات نہیں، مجھے تو یاد ہے کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے، ہمارا ایک ساتھی جبیل سے آیا کرتا تھا، گاڑی بھی ڈرائیو کرتا، مکہ پہنچتا عمرہ کرتا، آتے وقت 15 پارے پڑھتا، اور گھر جاتے وقت بھی 15 پارے پڑھتا، اور قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے کہ 3 دن سے کم کو سمجھتا نہیں، کہا تو اللہ کی رسول نے سچ فرمایا، جو سمجھتا ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے نا، جو نہیں سمجھتا وہ 3 دن میں ختم کر لے۔ اور الف لام میم، ان کلمات کا ترجمہ دنیا میں کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کو بتایا ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، اجر اس کا بھی ملتا ہے، 30 نیکیاں اس کی بھی ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا اجر الگ ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ اس میں اور اجر کا اضافہ ہے، اور عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے، اور اس کو آگے پہنچانا یہ اصل ذمہ داری کی ادائیگی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا کام روزہ اور تراویح کے ساتھ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا کام، رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ تو غیبت حرام ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا، اور اپنی زبان کو فحش گوئی سے بچانا، اور اپنی زبان کو ہر غلط بات سے بچانا، یہ روزے کی اصل فہم اور اصل بصیرت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص رمضان المبارک میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جہالت کے پہلو نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جاہلانہ اعمال کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ حلال چیز سامنے پڑی ہو، کوئی بڑے سے بڑا انعام رکھ دے، اس کے قریب نہیں انسان جاتا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو جو حرام چیز ہے، غیبت کرنا، وہ کیوں؟ برائی کسی کی بیان کرنا، وہ کیوں؟ اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا، یہ انسان کو اصل روزے کی فہم ملتی ہے۔ الصائم فی عبادہ
وَإِن كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِ مَا لَمْ يَغْتَبْ۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں روزے دار اگر پانچوں نمازیں بر وقت پڑھتا ہے، وہ سویا بھی ہوا ہو تو اللہ رب العزت اسے عبادت کا ہی ثواب دیتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، مَا لَمْ يَغْتَبْ، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے۔ تو تیسرا کام جو روزہ رکھنے کے ساتھ، تراویح پڑھنے کے ساتھ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم۔ جو شخص اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ کے کلمات کو لے آتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ادناها الہم، ان 99 بلاؤں میں سے سب سے چھوٹی بلا غم ہے جو اللہ رب العزت دور فرما دیتے۔ اور آج انسانیت غم کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر غم سب سے چھوٹی مصیبت ہے تو 98 غم سے بھی بڑی مصیبتیں دنیا کی دور ہو سکتی ہیں اگر انسان لا الہ الا اللہ ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کر لے اور ان کو علم سے بہرہ نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال معاف فرمائے ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی، دوسری چیز نیکی کرنا، تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرے۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد وَيَجُرُّهُمْ عَلَى الْعُقُوقِ، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے یہ گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی نہیں چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے۔ اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفری ہو۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر سوچ کا ہو، قول کا ہو یا کردار کا ہو یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن
پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو. مسلمان اسلام سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتے. اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت. چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو. پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی. مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے. اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 والدین کے ساتھ بدتمیزی. تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو. ایک کو گفٹ دیا ہے دوسرے کو بھی دو. بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اسے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا. والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں. نعمان کی صرف ایک بہن تھی، امیہ، ایک بہن ایک بھائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے. آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے. انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے. اور دوسرا کون تھا؟ امیہ، ایک بیٹی. یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے. نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. تو پانچواں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہو. چھٹا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں. کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے. سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ. اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 کیے. کہا بتاؤ هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں. قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا. قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، جانور نے یہی. ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں. تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائے وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو. احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں. ساتواں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی. والدین کی تربیت نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں. جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کی. تو ساتواں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک
دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے. وہ اس کی عزت کا خیال رکھے. باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے. باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے. اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں. یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی. اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی. 8واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے. کس انداز سے کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے. اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے. ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے. تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورت نے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا، کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے. اولاد کیسے نافرمان ہوگی جب ماں کی تربیت ایسے ہوگی. کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے. والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے. یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے. وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی. 9واں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اس کی پرورش حرام لقمے سے. سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے، من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے، اس کی ڈائریکشن درست. ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے، عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اس سے برائیاں ہی ہوتی. تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے. 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ ذو جلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہے؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا. اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربہ وبالاسلام دینہ وبمحمد نبی، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دین،
وبمحمد النبی. یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہ ذنوب، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر. کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وبالقرآن حکما. میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں. اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ. قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا. یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب، اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے. ایک چوتھا انعام بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم. لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں. ایک 5واں انعام بھی ہے جو صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. اللہ اسے میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہے. جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا. اتنی آگ. اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ. پریشانی کی کوئی بات. مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. عبارت کتنی خوبصورت ہے. بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے. وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام. جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا. اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم. وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دی. کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے. ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کرے. مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں. ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فضرب بعصاک البحر. اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا. یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے. کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے. اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے. جو ہی وہ گزر گئے، فرعون اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو، تو پانی نہیں چلنا شروع. تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت. کہ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا. پانی کو حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا. اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب. اعتماد اللہ پہ کیا،
بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدی، یہ ہے ایمان۔ اور نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کر۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے، لو یہ مسلمان۔ وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں، اس کی تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی روڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ، کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا، کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا، کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے، جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں جھولی اور دامن میں جمع کر دی۔ اسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس 2-3 دن کا کھانا تو ہوگا نا، کیا بھائی پھر رونے کی کام تھی، میرا رب ضائع نہیں کرے گا، اس کے وعدے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اگر شمار کرنا چاہے تو ممکن نہیں۔ نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت آج کل کے دور میں ہمیں سمجھ آتی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے۔ یہ وہی نعمت ہے جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ ومن لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس کو تھوڑی چیز پہ شکر کی توفیق نہیں ملتی، اس کو بہت ساری چیزیں بھی مل جائیں تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرے گا۔ التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ شکر ہے۔ وترکها کفر، اور نعمتیں موجود ہوں ان کا اظہار نہ کیا جائے، ان کا بیان نہ کیا جائے، یہ ناشکری ہے۔ الجماعت رحمہ، اتحاد، اتفاق، جماعت یہ رحمت ہے۔ والفرقۃ عذاب، اور افتراق یہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، قرآن اور حدیث یہ حق ہے، جو اس کے موافق ہو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں،
آپ اکیلے ہی جماعت ہیں۔ اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، صحابہ نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ نے ان کا نام نہیں بتایا، ان کا کام بتایا ہے۔ فرمایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ جامع ترمذی کی روایت کے الفاظ ہیں وہ جماعت کون سی ہوگی؟ نام پھر بتایا نہیں ہے، کام بتایا ہے۔ ما انا علیہ واصحابی، اس جماعت کا مشن یہ ہوگا آج جس دین کو میں لے کے چلا ہوں، جس دین کو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، یہی مشن اس جماعت کا ہوگا۔ گویا قرآن و سنت یہ وہ مشن ہے جو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا مشن ہے، اور رہتی دنیا تک اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا یہ مشن ہوگا کہ میرے رب نے کیا فرمایا اور میرے رب کے محبوب نے کیا فرمایا۔ میں آپ سے صرف 4 گزارشیں کروں گا اور 3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ 7 چیزیں گنتی کے 5 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا بھائی، مہمانان گرامی بھی تشریف لائے ہیں اور عزیز بیٹے بھی بیٹھے ہیں، کون ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری رمق تک میں اللہ حضر جلال کے دین پہ قائم رہوں اور شیطان کے وسوسوں سے میں صراط مستقیم سے دور نہ ہو جاؤں؟ کون یہ خواہش رکھتا ہے؟ اللہ یہ خواہش سب کی پوری فرمائے۔ 4 کام کر لیجئے، 4 کام کر لیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا۔ میرے صحابی، ساری دنیا تیری لٹ جائے، تیرا کچھ بچے ہی نہ، 4 چیزیں اگر تیرے پاس ہیں تو سمجھ لیں پوری دنیا کے خزانوں کا تو مالک ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ صدق الحدیث، بات سچی ہمیشہ کیا کر، حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، عفت مطعم، پوری زندگی کھانا حلال کھانا، حسن خلیقہ، اپنا اخلاق اچھا بنانا۔ 4 چیزیں اگر والدین اپنے بچوں میں پیدا کر لیں، استاد اپنے شاگردوں میں پیدا کر لیں، تو یہ استاد، یہ والد دنیا کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کا بیٹا، اس کا شاگرد جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہ بولے۔ صدق الحدیث، اللہ کے رسول کو یہی ایک انعام ملا تھا، 40 سال رہے، دشمن ہونے کے باوجود کہتے تھے محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 کام، بات سچی کرو۔ دوسرا کام، امانت کی حفاظت۔ سب سے پہلی امانت فرائض۔ جو بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، جو نوافل نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، وہ ویسے تو نماز چھوڑتا ہے لیکن سب سے بڑا خائن ہے۔ وہ سب سے بڑی امانت فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر والدین گھر میں بچہ پڑھ کے گیا ہے یا جہاں پڑھ رہا ہے استاد کو بھی خیال نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور باپ کو بھی خیال نہیں ہے نہیں پڑھتا،
تو اس نے اپنی ذمہ داری میں بھی خیانت کی ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت ہے جب تک انسان پڑھتا رہتا ہے پابندی سے، دنیا جہان کی وبائیں اور بلائیں اللہ اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ امانت میں سب سے بڑی فرائض